لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب سے اولا سب سے اولا سب سے اولا سب سے سب سے اپنے مولا کا پیارا
کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا احسان عظیم جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات عطا فرمایا، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ عطا فرمایا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل الاسلام، اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ کل 17 رمضان مبارک تھی، جیسا کہ کل آپ کے میں نے گوشت گزار کیا تھا کہ 17 رمضان کو ایک عظیم مار کا وجود میں آیا، چھوٹا سا گروہ مٹھی بھر مسلمان کافروں کی کایا پلٹنے جا رہے تھے۔ اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت اسلام کے لیے چاہنے والے، حضور کے ماننے والے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے شانہ بشانہ کافروں کے سامنے اپنی تلواریں میان سے باہر نکال کر دنیا کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ 313 کا لشکر سامنے 1000 کا لشکر، ان کے پاس کچھ تلواریں، ان کے پاس 800 تلواریں، نیزے، گھوڑے، اونٹ اور جہاد کا سارا ساز و سامان موجود تھا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اپنی جان کو داؤ پر لگاتے ہوئے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر کافروں کی صفوں میں گھس کر ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ محبت رسول ان کے دل میں تھی اور ان کا مقصد اسلام کو پروان چڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اس جماعت کو سرخرو فرمایا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں رب کائنات نے معرکہ بدر کو قلم بند فرمایا اور اس کا ذکر اپنی دارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اے حبیب
شکر گزار ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ساتھ یہ کلام فرمایا۔ مارکہ بدر 2 ہجری کو پیش آیا، 17 رمضان مبارک کو 2 ہجری میں ہی مارکہ بدر وجود میں آیا، 2 ہجری میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی، 2 ہجری میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک میں روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا اور روزے فرض فرمائے۔ ان تینوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہے، ایک تعلق ہے کہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ جزا عطا فرمائی کہ اگر تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے ماہ رمضان میں ادا کر دو، تاکہ اس کا ثواب تمہیں 70 گنا زیادہ عطا کیا جائے۔ اگر اللہ کی راہ میں تم نے جہاد کرنا ہے تو اس کا بہتر عمل انہوں نے سامنے پیش کیا مارکہ بدر میں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے روزے اس ماہ کے اندر فرض فرما دیے تاکہ ان کو مسلمانوں کو اس کی بہترین جزا اور بدلہ مل سکے۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جانا، مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے ہیں اور ادھر بھی آرام سے تسلی سے رہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک مدینہ میں مسلمانوں کے قدم پکے نہیں ہوئے۔ تو ان کے قدم اکھاڑنے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے، لڑائی کی جائے، مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جائے، ان مٹھی پر مسلمانوں کا مقصد اصلیہ ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ نے 1000 کا لشکر تیار کیا، تیار کرنے کے بعد ان کو اسلحہ دیا، تلواریں دی، تیر دیے، نیزے دیے، ہر چیز مہیا کی، گھوڑے دیے، اونٹ دیے، ان کے ساتھ گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو بھی دیا تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ لیکن ادھر مٹھی پر مسلمانوں کو ان کے پاس صرف چند تلواریں، چند نیزے اور 2-4 گھوڑے، صرف 313 کا لشکر 1000 کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے 313 کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں اخلاص ڈال دیا، ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ اے حبیب، جب آپ نے ایمان والوں کو کہا کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ آسمانوں سے اتارے جانے والے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم صبر کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، یأتوکم من فورکم، تو وہ کافی اگر تم پر اچانک سے حملہ کریں، یمدکم ربکم، اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیسے مدد فرمائے گا؟ ب5,000 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ پہلے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ پھر فرمایا اگر وہ کافر تمہارے اوپر اچانک سے حملہ کر لیں، اچانک سے آ جائیں، تو پھر اللہ رب العزت تمہاری مدد 5000 فرشتوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اور وہ کوئی عام فرشتے نہیں ہوں گے، مصومین، ان پر نشانیاں لگی ہوں گی، خاص فرشتے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو صبر کرے
اور تقوی اختیار کرے ان کی رب اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ دوسری بات کہ معرکہ بدر میں صحابہ کرام نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام صبر کرنے والے بھی تھے اور تقوی اختیار کرنے والے بھی تھے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ صحابہ کرام تقوی اختیار نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، تو وہ اس قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کا انکار کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے صبر نہ کیا۔ لہذا قرآن کا انکار اللہ رب العزت کے کلام کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینا ہے، اس وقت وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام صبر کرنے والے بھی تھے اور تقوی اختیار کرنے والے بھی تھے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اے حبیب ہم نے تو یہ سب کچھ یہ کھیل یہ آپ کی مدد صرف آپ کی خوشی کے لیے رچائی ہے، آپ کی مدد صرف آپ کی خوشی کے لیے کی ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ آپ کے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر معرکہ بدر کو لوگوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ تو مسلمانوں کے پاس چند چیزیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام روزے کے ساتھ تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ حدیث مبارکہ میں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایک کھجور 2 صحابہ کرام کھاتے تھے اور پانی کے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا، پانی کے ساتھ افطار کرتے۔ جس وقت کافروں نے سب سے پہلے اس میدان میں اپنی جگہ بنائی تو پکی جگہ کو انہوں نے اپنا انتخاب کا بنایا، منتخب کیا پکی جگہ کو، اور خیمے ادھر گاڑ لیے، پانی پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف گرم ریت، صحابہ کرام روزے کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو قیامت تک مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت بارش نازل فرمائی، آسمان سے بارش نازل فرمائی، تو جو ریت گرم تھی ٹھنڈی ہو گئی، پکی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے وہ جو سے گڑے تھے وہ بھر لیے پانی کے ساتھ، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اپنے لیے جمع کر لیا، اب وہ غسل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس کافروں کے لیے کیا ہوا، کافروں کی جگہ پر کیچڑ بن گیا، ان کی جگہ پر کیچڑ بن گیا، ان کا برا حال ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس سے پہلے جب حضور علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ پیش کیا، صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے کہ ان کے ساتھ کیسے جنگ کی جائے، کیا کیا جائے؟ تو یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فقالنا لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وسره۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، ان کی قوم کی طرح تو نہیں ہے کہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کرے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت مقداد کی تقریر سن کر حضور علیہ السلام کا چہرہ چمک اٹھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور چمک اٹھا۔ جس وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ انور چمک اٹھا تو حضرت صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو، اس واقعے کو اور اس لمحے کو اس شعر میں بند کیا کہ تو میرا محبوب بن اٹھا
ویکھ کے چل شرما وے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے جے سنا جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے او پائے ہتھ کھلا ہتھ کھلا دا مان ودائے ہتھ کھلا دا مان ودائے آزمے دا سونا ماری سن کدرے نظر نہ آوے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں اسی حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کی ہے کہ اے موسیٰ تسی جاؤ تسی تہاڈا رب جا کے جہاد کرے لڑے اسی تے بیٹھ کے کھان پین واسطے بدے اسی کھان پین واسطے بیٹھے ہوئے اسی انہاں دی طرح نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈے نال لڑاں گے تہاڈے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑاں گے اگے لڑاں گے پیچھے لڑاں گے سجے کھبے ہو کے لڑاں گے آقا علیہ السلام دا آقا علیہ السلام نے جس ویلے وہ تقریر سنی حضور علیہ السلام کا دل باغ ہو گیا صحابہ کرام دا جوش ایمان جوش جذبہ اور اس واقعے دا مقصد کی سی اس واقعے دا مقصد سی دین مدین صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا حضور علیہ السلام کی نبوت بچانا آقا علیہ السلام دے شریعت احکامات کو بچانا لیکن آج دیکھا جائے لوگ کس طرح پہنچ چکے ہیں جہاد کے برعکس سے کام کر رہے ہیں اسلام کے برعکس سے کام کر رہے ہیں نماز کی تلقین کی دی جائے نماز کے پیچھے دوڑ دینے اور اگر روزے کی تلقین کی دی جائے روزے تو بڑھ دیں گے زکوٰۃ کا کیا جائے زکوٰۃ کو بڑھ دینے اور اسی طرح ہر وہ عمل جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس ہر عمل کے پیچھے دوڑ دینے کیا اس واقعہ بدر کا بھی ہمیں کوئی فائدہ ہوا صحابہ کرام نے اپنی جانیں نثار کی غزوہ بدر میں غزوہ احد میں غزوہ خندق میں غزوہ تبوک میں ہر غزوے میں آقا علیہ السلام کے صحابہ نے دین مدین صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کام کیا لیکن آج ہم دین مدین صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کر رہے ہیں پیچھے پھر رہے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ ہی کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دے تو ہم اس وقت کود پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص کو پیچھے نہ ہٹے گا شرح البخاری میں یہ حدیث مبارک موجود ہے اور جو اس سے پہلے میں نے حدیث مبارک پیش کی بخاری شریف میں وہ حدیث مبارک موجود ہے تو یہ ان کا جوش ایمان تھا یہ جوش ایمان ان کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت اور مودت تھی جس کی بدولت اللہ رب العزت نے یہ سارا معاملہ کیا اور ان کو سرور فرمایا تو ان کے پاس نہ تلواریں نہ زرے نہ گھوڑے نہ اونٹ کوئی ساز و سامان نہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ان کے دل میں یہ ایمان کی شمع روشن رہی اور انہوں نے اسلام کی مدد کی اور اسلام نے ان کی مدد کی کسی نے کیا کہا کہ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے وفاؤں کا صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے یہ ثابت کہا کہ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے وفاؤں کا یا ہے درود ہم نے ہے ہم لوگوں نے ہے لتوانی ماؤں کا نبی کا حکم تو بھاگ جائے ہم سمندر کو جہاں کو محو کرتے نعرہ اللہ اکبر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ساڑھے کو تلوار نہیں ہے گھوڑے نہیں ہے نیز نہیں ہے
ذرا نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، اس کے باوجود اسی دین مدین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ حضور علیہ السلام دے سامنے آقا علیہ السلام اس وقت تقریر فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے دو ننھے بچے حضرت معاذ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو نال جا کے جنگ لڑیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ اے محمد، حضور علیہ السلام نے انہوں نے تاریخی جملے فرمائے، تسی دیانے بچے ہو، تسی اس قابل نہیں، اگلے سال انشاءاللہ کا جہاد کا موقع آیا، اگلا کوئی موقع آیا تو کون اسی جہاد کے درجات کی اجازت دوا گے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خود نہیں کہہ رہے، لیکن ساری ماں اسی گھر گئے، اسی اپنی ماں نے دیکھا، ساری ماں بڑی زار قطار رو رہی سی، اسی عرض کی اماں جان کی وجہ ہے آج تسی ہو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بیٹا اگر آج تھوڑا باپ زندہ ہوندا تے میں انہوں غزوے دی دعوت دیندی، غزوے واسطے بیٹھی، جہاد واسطے بیٹھی۔ اج کل ماں اپنے خاندان کو اپنے بچیاں کو گھر آ چکا لیندیاں، نماز پڑھنے بھیجدیاں تاکہ وہ بچے نماز نہ پڑھ سکن، مسجداں دے اندر نہیں بھیجدیاں، لیکن وہ ماں انہاں دی شان دا کیا عالم ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج اگر تیرا باپ زندہ ہوندا، میرا خامد زندہ ہوندا، میں لڑائی واسطے بھیجدی، قتال کرنے واسطے بھیجدی تاکہ وہ جنت ہو جاندا۔ اے میرے بچوں، میں تمہیں حکم دیندی ہاں کہ حضور علیہ السلام کی اجازت دے نال تسی جنگ دے اندر شریک ہو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سارا معاملہ پیش کیتا، سارا واقعہ پیش کیتا۔ آقا علیہ السلام نے اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا، اے معاذ تیری اجازت ہے، تو بڑا گراں ہے، محمد کی اجازت نہیں ہے، چھوٹا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرے تو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ چھوٹے نے فرمایا تو اپنی ماں کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ تینوں جہاد کا ثواب مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ میرا بڑا بھائی تیر اندازی کے تو بڑا تیز ہے، میں کشتی کا بڑا ماہر ہوں، اگر حکم کرو جیسے تو کشتی لڑ لینے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ دوے ہم نے سامنے آئے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے کہا کیا بھائی تینوں اجازت مل گئی، کاش تو خود بخود لیٹ جائے کہ میں تیرے سینے دے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاواں، میری اجازت مل جائے، آپ دونوں جنت دا ٹکٹ اکٹھے حاصل کریں گے۔ اسی طرح ہویا، فرشتے دیکھنے والے، آسمان دیکھنے والا، جنت کے اندروں حورا دیکھ رہی نے، کیسی لڑائی، دو چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جماعت واسطے، اجازت مانگنے واسطے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، صدیق اکبر ہوتے ہیں، عثمان غنی ہوتے ہیں، مولا علی مشکل کشا ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مشاہدہ فرما رہے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سینے دے بیٹھ گیا، حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ انہاں صبر کی لیا، حضرت معاذ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں نے حضور علیہ السلام کی امت فرعون، حضور علیہ السلام کی امت سب تو بڑے فرعون ابو جہل کو قتل کیتا اور اس واسطے جہنم کیتا۔ اس سے پہلے جس وقت آقا علیہ السلام جنگ کے میدان کے اندر جان لگے، رات کو عریش بنایا گیا، چھپڑ بنایا گیا، اس کے نیچے بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا اگر اے لوگ آج نہ بچے نا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے مدد پوری فرمائی، دعا پوری فرمائی، اگلے دن مدد عطا فرمائی، اور رات کو علیہ السلام نے نشان لگائے۔ جڑے لوگ کہتے ہیں حضور میں غیب نہیں ہوا، حدیث پاک میں پڑھا کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ نشان لگا رہے خیرت کی معاملہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عتبہ مرے گا، اتنے شیبہ مرے گا، اتنے ربیعہ مرے گا، اتنے ابو جہل مرے گا۔ آقا علیہ السلام نے نشان لگائے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کتاب المغازی، آقا علیہ السلام نے نشان لگائے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ساری جنگ کے اندر میں اور کچھ نہیں کیتا، میں صرف اس نشان جڑے وہ لگے اس لیے آقا علیہ السلام نے نشان لگائے سے انہوں کا خیال رکھا کہ ویکھنے کہ یہ کون مرتا ہے، جتھے ابو جہل کا نشان لگایا ہے ابو جہل مرے گا،
جتھے شیبہ دا نشان لگایا تو شیبہ ہی مرے گا، جتھے عتبہ دا نشان لگایا تو عتبہ ہی مرے گا۔ وہ سیاقیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جتھے حضور نے نشان لگایا سی نا کہ اتنے ابو جہل نے مرنا ہے، اتنے مریا۔ جتھے نشان لگایا کہ اتنے شیبہ نے مرنا تو شیبہ ہی مریا، جتھے عتبہ دا نشان لگایا تو عتبہ ہی مریا۔ آقا علیہ السلام دا علم غیب پورا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جڑی خبر عطا فرمائی خبر دیتی پوری ہے۔ آج بھی لوگ اگر کہیں کہ حضور نے غیب نہیں دیتا تو لعنت ہے، انہوں نے چہرے کے اوپر حدیث پاک تھپڑ رسید کر دیے کہ آقا علیہ السلام نے غیب نہیں، اللہ رب العزت کی عطا دے نال حضور علیہ السلام کو ہر کسی دا علم ہے، ہر چیز دا علم ہے، اور آقا علیہ السلام ہر شے دا علم ہے، ہر بندے دا نام، اپنے والد دا نام، وہ کیڑی جگہ تے رہندا ہے، انہیں کس جگہ تے، وہ کیڑی جگہ تے جمیا ہے، کتنے مرنا ہے، انہیں جنت تے جانا جہنم میں جانا، سب کچھ آقا علیہ السلام کو پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے دے دن لوگ سارے میرے تے درود پاک پڑھتے ہیں، میں نے انہاں دے نام بھی میرے تے پیش کیتے جاندے نے، انہاں دے باپ دے نام بھی پیش کیتے جاندے نے، کس جگہ تے رہندے نے وہ پیش کیتا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جس وقت جہاد کرتے سی، اس بعد فتح حاصل کرنے کے بعد 3 دن اور 3 راتیں اس جگہ پہ رہتے سی، قیام فرماتے سی۔ قیام کرنے کے بعد آقا علیہ السلام اس جگہ پہ کوچ کرتے، واپس تشریف لے کے آتے۔ جس وقت سارے مر گئے، 70 کافر واسطے جہنم ہوئے، 70 کافر پکڑے گئے، قیدی بن گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لو یا اسلام قبول کر لو۔ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا چچا فدیہ دے دے تے تینوں اجازت ہے، تینوں رہائی آزادی ہے۔ آقا علیہ السلام نے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے کو کوئی مال ہی نہیں ہے، میں بالکل فارغ ہوں، میرے کو روپیہ پیسہ ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چچا جھوٹ نہ بول، میری چاچی انہوں تو جڑا سونا دے کے آیا نا تو تے میری چاچی نے تسی کٹھیاں نے زمین دے وچ دفن کیتا، او تو لیا کے دے دے تے تینوں آزادی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سونے دا مینوں پتا سی یا میری گھر والے کو پتا سی اور کسی کو نہیں پتا سی۔ آقا علیہ السلام کی گل سن کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو۔ اسی طرح ایک اور صحابی وہ بھی قید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو فلاں جگہ حجاز کے اندر جڑے نیزے رکھے نے نا وہ تو فدیہ دے دے تینوں آزادی ہے، وہ آزاد دے حجاز سکنا ہے۔ تو وہ صحابیت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مینوں پتہ میں تو کسی کو دسیا بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وہ 1000 نیزے 1000 نیزہ اس نے رکھا جگہ 1000 نیزہ بطور فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائی اور وہ مسلمان بھی ہو گئے حضور علیہ السلام کا علم غیب دیکھ کے کہ اسی نے کسی کو دسیا بھی نہیں، اسی نے کسی کو دسیا بھی نہیں کہ حضور کو کیوں پتہ چل گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو وحی فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور علیہ السلام اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے بلکہ حضور کی زبان جو اللہ رب العزت بولتا ہے۔ حضور کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا نا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے اور فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ الذی یبطش بها ورجلہ الذی یمشی بها وإن سألنی أعطیته وإن استعاذنی لأعیذن له، کہ جس وقت میں اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہوں تو اس کو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں، میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ اے عام بندے دی حال گل ہے جڑا نفل پڑھتا ہے، جڑا نفلاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرتا ہے، اور امام الانبیاء دی شان دا کیا عالم ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم عطا فرمایا اور ہر قسم کی شان عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی مدد 5000 فرشتے دے ذریعے کی تھی۔
حضرت آقا علیہ السلام نے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھر میں کوئی بندہ کہتا ہے تم حضوم اے حضوم کے بعد اے حضوم کے بعد نہ گھوڑا نظر آتا نہ وہ چیز نظر آتی ہے نہ وہ بندہ نظر آتا ہے، وجہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل امین کی آواز ہے اور اپنے گھوڑے کو کہہ رہا ہے اے حضوم اگے بات کا نام حضور میں اگے بات میرے نبی دی امت کی مدد کر اگے بات حضرت روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی تھی اس معاملے میں 5000 فرشتوں نے مدد کی تھی اور 5000 فرشتے سارے فرشتے افضل و اعلیٰ اسی طرح وہ 313 بدری صحابی سارے صحابہ کرام افضل و اعلیٰ نے انہاں 313 دے وچوں وہ 10 صحابہ کرام افضل نے جنہاں نوں حضور نے فرمایا تسی سارے جنتی ہو ایک سال کے اندر فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سلیمان فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ فلاں 10 صحابہ کرام دے نام فرمائے کہ تسی جنتی ہو انہاں 10 دے وچوں پھر 4 صحابی افضل نے جنہاں نوں اسی خلفائے راشدین کہنے ہیں ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی مشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو ہر کسی نے مرتبے نے جس طرح قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ رسول فضل اللہ بعض ملابات کیسی بعض نبیوں بعض کی فضیلت دیتی ہے اسی طرح بعض کتابوں کی فضیلت دیتی ہے اسی طرح بعض صحابہ کرام کی فضیلت دیتی ہے جس طرح کوئی مرید اپنے پیر واسطے خاص ہوتا ہے نیڑے ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کرام آپ علیہ السلام نے خاص چنیدہ بندے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی مدد کی تھی 55 مدد کی تھی آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے یہ ایسا مقصد صرف اور صرف اسلام پر آواز اٹھانا اسلام دی تبلیغ کرنا اگر اسی آج اسلام کے پیچھے ہٹ جائیے نماز نہ پڑھیے اسی اخلاقی فرائض کا انجام نہ دئیے روزہ نہ رکھیے زکوٰۃ نہ دئیے حج نہ اگر استطاعت حج نہ کریے تو اس مال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا انہوں کی قربانی پھر رائگا جائے گی بے فائدہ رہے گی فضول جائے گی اور سانو اس کا گناہ ملے گا کہ صحابہ کرام نے اپنی جاناں پیش کر دیتیاں صرف ساڈے واسطے دین اسلام کی تبلیغ کرنے واسطے تاکہ امت مسلمہ تک مسائل پہنچن دین پہنچے اسلام پہنچے اگر وہ شہید نہ ہوندے اگر وہ اس ویلے جنگ نہ کرتے تو اج مسجداں دے وچ اذاناں نہیں ہونیاں سی اگر اس ویلے شہید نہ ہوندے جنگ نہ کرتے تو اج مسجداں دے وچ نمازاں نہیں ہونیاں سی روزے نہیں ہونے سی کعبے دا طواف نہیں ہونا سیگا اسی طرح جویں پہلے لوگ ننگے طواف کرتے سی کعبے دا اسی طرح طواف ہونے سی انہاں دی نمازاں کی سی بیت اللہ شریف دے اندر 10 لوگ چٹکیاں مارتے سی تاڑیاں مارتے انہاں دی نمازاں سی چیخاں مارتے سی سیٹیاں مارتے سی انہاں دی نمازاں اللہ رب العزت نے سانو خوبصورت دین عطا فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ سونا ہے تے خوبصورتی نو پسند کرتا ہے سانو کیڑا سونا دین عطا فرمایا کیڑا سونا حبیب عطا فرمایا کوئی محبوب کوئی عاشق اپنا محبوب کسی نو نہیں دیندا اللہ رب العزت نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا جس کی وجہ تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی تخلیق فرمایا اور محبوب صلی اللہ فرمایا کہ آج بھی اس نا شکرے کریے اس قرآن پاک کی وہ آئے ساڑھے تے لاگو ہوندی ان الانسان کتورا اور ان الانسان کفورا کہ انسان تے بخیل ہے انسان کے کنجوس ہے انسان کے ناشکر ہے ان الانسان کفورا انسان ناشکر ہے ان الانسان کتورا انسان تے بخیل ہے کنجوس ہے لہذا سانو دین دے اوتے عمل کرنا ہے دین دے اوتے عمل کران گے تے اسی کامیاب ہوں گے دین نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے عمل کرن دے نال ساڈے دلاں دے اندر حضور علیہ السلام دی محبت ہونا بھی ضروری ہے اگر محبت نہیں ہوئے گی تو سانو اس دین دا دین پڑھے دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ سانو اس دین دے اوتے عمل کرن دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمل تک نہیں ہوگا جس ویلے اسی حضور علیہ السلام دی محبت اپنے دل وچ رکھاں گے دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں تے حضور علیہ السلام تے شریعت دے اس معاملات تے عمل کرن دی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو کھا جائے بدہار کی سفر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا امام ہو نہیں سکتا
اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ دے احکامات تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت احکامات کو اپنے تے لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنت اللہ